حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے؟ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب انبیاء اپنی اپنی امت کا حال دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے، اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت کے لیے اللہ کے حضور کیسے سفارش کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جہنم سے نکلوائیں گے اور جنت کی راہوں پر گامزن کریں گے؟ محترم ناظرین، جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل حکم دیں گے کہ سور پھونکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے بھیانک منظروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب اسرافیل آیت ملے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا ایسا ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوقوں کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو واپس باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ ہری گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، بنا کپڑوں کے اور غیر مختون، ختنہ نہ کیے ہوئے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس وقت معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا، اور خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید ہوگی، اس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڈھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ الگ الگ حالاتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی سواریوں پر ہوں گے اور محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے رہے، جنہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو خاص سواریوں پر لایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، یہ عام لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ کچھ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال، اچھے کام کمزور اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ زمین کی سختی اور خوف انہیں سیدھا چلنے نہیں دے گا، اور کچھ لوگ چہروں کے بل گھسیٹتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کو مخلوقن کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام کی طرح ہو جائے گا۔ سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی، اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں
कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो। क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके बाप तो हजरत आदम अलैहिस हैं। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम आदम आयस, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी।